السلام علیکم۔ آج میں پڑھنے جا رہی ہوں جنت کے پتے کی قسط نمبر 23۔ میں مرا سمندر نمکین پانی۔ عائشہ نے مسکرا کر ان کو دیکھتے ہوئے چھرا اپنے سیب کی ایک طرف رکھا۔ ہاں تو بہارے، وہ کیا چیز ہے جو پانی کے اندر ایک صندوق میں ریت کے ذرے سے بنتی ہے؟ حیا، وہ مٹی کے ذرے سے بنتا ہے اور اس کا صندوق جب قتل کیا جاتا تو چھرا گھوم کر قتل۔ وہ جوش سے بے ربط جملے بولتی عائشہ کے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی جو ایک چاندی سے چمکتے سیب میں چھرا چلا رہی تھی۔ سیب کا خول چٹکا، عائشہ نے کتاب کی طرح سے اسے کھولا۔ اندر دم توڑتے جانور پہ ایک سمیت موتی جگمگا رہا تھا۔ موتی، پرل، پورے 5 حروف۔ بہارے خوشی سے چلائی اور پھر جلدی جلدی ڈبے کے کوڈ بار کی سلائیڈ اوپر نیچے کرنے لگی۔ وہ اب اس پہ پرل لکھ رہی تھی۔ حیا اور عائشہ بے اختیار اپنا کام چھوڑ کر آگے ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ جیسے ہی بہارے آخری حرف ایل سامنے لائی، کلک کی آواز کے ساتھ باکس کے سائیڈ سے دروازہ باہر کو کھلا۔ حیا کی توقع کے برعکس وہ باکس اوپری ڈھکن کے بجائے سائیڈ کے دراز سے کھلتا تھا۔ دراز میں سیاہ مخملِ کپڑا بچھا تھا اور اس پہ ایک نازک سا نیکلس رکھا تھا۔ دراصل نیکلس پلیٹینم کی زنجیر تھی جس پر ہر 2 کڑیاں چھوڑ کر ننھے ننھے ہیرے لٹک رہے تھے۔ زنجیر کے بالکل وسط میں ہیرے کے بجائے 3 کڑیاں لٹک رہی تھی جن کے آخری سرے پہ ایک سفید موتی پرویا ہوا تھا۔ وہ تینوں مبہوت سی اس بیش قیمت نیکلس کو دیکھ رہی تھی۔ بہارے، یہ تو وہی موتی ہے جو تمہاری سیب سے نکلا تھا، جو تم نے عبدالرحمن کو دے دیا تھا۔ عائشہ ششدر سی اس موتی کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں، یہ تو وہی ہے، عبدالرحمن نے وہ مجھے گفٹ کر دیا، اور وہ بھی اپنے اتنے خوبصورت انداز میں۔ حیا بس اتنا ہی کہہ سکی۔ اسے اس تحفے اور اس تحفے کو دینے کے انداز نے بہت متاثر کیا تھا۔ بہارے نے اپنی ننھی انگلیوں سے نیکلس اٹھایا اور گردن سے لگایا، پھر چہرہ اٹھا کر ان دونوں کو دیکھا۔ یہ کیسا لگ رہا ہے؟ اس کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ بہت پیارا، عبدالرحمن نے مجھے کتنا پیارا گفٹ دیا ہے، اللہ اللہ، مجھے یقین ہی نہیں آ رہا۔ وہ اپنے پرس سے آئینہ نکال کر اب ہر زاویے سے اس کو اپنی گردن سے لگا لگا کر دیکھ رہی تھی۔ تم عبدالرحمن کو ضرور تھینک یو کرنا۔ اللہ اللہ، بہارے کی خوشی بیان سے باہر تھی۔ حیا، میں تم سے بھی خوبصورت لگ رہی ہوں، ہے نا؟ ہاں، تم مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو۔ وہ مسکرا کر اسے تسلی دیتی سیب کے خول اٹھانے گئی۔ ابھی اسے پوری مالا بنانی تھی۔ حیا، تم میری تصویر کھینچو، میں اسے سر پر کراؤن کی طرح پہنتی ہوں کیونکہ میں پرنسس ہوں۔ وہ نیکلس اپنے سر پر تاج کی طرح پہنے اٹھ کر ساحل پہ جا کھڑی ہوئی۔ اس نے وہ گفٹ 2 ڈھائی ماہ بعد کھولا تھا، سو آج اس کا دن تھا۔ دھیان سے بہارے، ہوا تیز ہے۔ سمندر کی طرف پشت کیے کھڑی بہارے نے عائشہ کی بات نہیں سنی تھی۔ حیا نے موبائل نکال کر کیمرہ آن کیا، پھر موبائل چہرے کے سامنے لا کر بہارے کو فوکس کیا۔ پرنسس، اب تم ذرا مسکراؤ۔ بہارے بڑے معصوم انداز میں مسکرا دی۔ اسے بے اختیار بیوقدہ کے بازار میں سڑک کے وسط میں کھڑی بہارے یاد آئی جس کے گرد سیاحوں کا جگمٹا لگا ہوا تھا۔ ریڈ کارپٹ شو پھر سے شروع ہو گیا تھا۔ اسی لمحے ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا اور ساتھ پانی بھی۔ اس سے پہلے کہ ان میں سے کسی کی کچھ بھی سمجھ آتا، بہارے کے سر سے نیکلس اڑتا ہوا پانی میں جا گرا۔ وہ بکھلا کر پلٹی اور پھر اس کی چیخیں ہر سو بلند۔ حیا تیزی سے اٹھی، گود میں رکھی لڑی گر گئی، سیپوں کے خول بکھر گئے۔ وہ بھاگ کر پانی میں آئی۔ بہارے چیختی ہوئی پانی میں ہاتھ مارتی اپنا نیکلس تلاش رہی تھی جو لہر اس کا نیکلس چھین کر لے گئی تھی۔ وہ واپس جا رہی تھی۔ حیا ننگے پیر بھاگتی ہوئی لہر کے پیچھے گئی مگر پانی جیت گیا۔ لہر پلٹ گئی، ہار پانی میں گم ہو گیا۔ بہارے زور زور سے روتے ہوئے چیخ رہی تھی، میرا نیکلس، حیا، میرا نیکلس! عائشہ پیچھے سے اسے بازو میں لیے پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی مگر وہ کسی بے آب مچھلی کی طرح تڑپتے ہوئے خود کو چھڑا رہی تھی۔ حیا، آگے مت جاؤ، پانی گہرا ہے، وہ گم جائے گا۔ عائشہ اسے آوازیں دے رہی تھی مگر وہ سب کچھ بھلائے بیوقدہ کی شہزادی کا تاج ڈھونڈ رہی تھی۔ ساحل کی گیلی ریت
پانی، سمندر، وہ پانی میں ہاتھ مارتی پوری بھیگ چکی تھی، مگر نیکلس کہیں نہیں تھا۔ اس نے تھک کر اپنے عقب میں دیکھا جہاں عائشہ بمشکل آنسو روکے تڑپتی بلکتی بہارے کو پکڑے کھڑی تھی۔ عائشہ، میرا نیکلس! عائشہ، مجھے نیکلس واپس لا دو! وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی عائشہ کے بازو خود سے ہٹانے کی صحیح کر رہی تھی۔ نیکلس وہاں کہیں بھی نہیں تھا۔ اسے نمکین گہرائی واپس اپنے اندر لے گئی تھی۔ بہارے کی زندگی کا پہلا اور واحد موتی اس سے کھو گیا تھا۔ بہارے، میں نے بہت ڈھونڈا مگر دیکھو جو اللہ کی مرضی۔ وہ واپس آئی، بہارے کے ہاتھ تھام کر کہا۔ بہارے کچھ نہیں سن رہی تھی، وہ گردن ادھر ادھر مارتی چلی جا رہی تھی۔ مجھے نیکلس واپس لا دو، کوئی مجھے نیکلس واپس لا دے! وہ انگریزی اور پھر ترک میں ایک ہی بات دہراتی بلک بلک کر رو رہی تھی۔ حیا کے گلے میں آنسو کا پھندا پڑ گیا۔ اسے لگا وہ خود بھی ابھی رو دے گی۔ وہ بمشکل لب بھینچ کر ضبط کیے ہوئے تھی۔ پا کر کھو دینے کا دکھ وہ پہچانتی تھی جب اس کا جنجر بریڈ ہاؤس ٹوٹا تھا، جب استقلال اسٹریٹ کی اسٹاپ میں ڈی جے سر پکڑ کر گر گئی تھی۔ پا کر کھو دینے سے بڑا کرب کوئی نہیں ہوتا۔ اس شام دونوں بمشکل بہارے کو سنبھالتی گھر واپس لائی تھی اور اب لیونگ روم میں بڑے صوفے پر بیٹھی تھی، یوں کہ بہارے درمیان میں تھی اور اسے حیا نے اپنے ساتھ لگایا ہوا تھا۔ شام ڈھل چکی تھی اور کھڑکیوں کے پار اندھیرا اتر آیا تھا۔ آتش دان میں مصنوعی لکڑیاں بھڑک رہی تھی۔ بہارے اسی طرح روئی جا رہی تھی۔ اس کے پاس آنسوؤں کا مرمرا تھا جو ختم نہیں ہو سکتا تھا۔ بہارے، میں تمہیں اور نیکلس لا دوں گی۔ وہ اسے اپنے ساتھ لگائے بہلانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ ایسا نہیں ہوگا۔ وہ نفی میں سر ہلا، بالکل اس جیسا لا دوں گی، پرومس، مگر وہ عبد الرحمن کا گفٹ نہیں ہوگا۔ عبد الرحمن تمہیں خود ویسا ہی نیکلس گفٹ کرے گا، میں اسے کہوں گی، مگر اس میں میرا موتی نہیں ہوگا۔ عائشہ، ممی! وہ روتے روتے کبھی اپنی ماں کو یاد کرتی تو کبھی عائشہ کو پکارتی۔ عائشہ سر گھٹنوں پہ رکھے مغموم سی بیٹھی تھی۔ تمہارا جب دوبارہ موتی نکلے گا تو میں اسے نیکلس میں پرو دوں گی، مگر بہارے اس کی کوئی بات نہیں مان رہی تھی۔ اس کے لیے اس نیکلس کا کچھ بھی متبادل نہیں ہو سکتا تھا، ہر شے کا متبادل نہیں ہوا کرتا۔ بہارے، اب بس کرو! جب وہ سر پٹک پٹک کر مزید بلند آواز میں رونے لگی تو عائشہ نے برہمی سے ڈانٹا، وہ کب سے تمہیں منا رہی ہے، تم ہو کے بدتمیزی کیے جا رہی ہو؟ جواباً بہارے نے غصے اور پانی سے بھری آنکھوں سے عائشہ کو دیکھا۔ تم مین ہو عائشہ، تمہیں اچھا نہیں لگتا کہ عبد الرحمن مجھے گفٹ دے؟ ہاں؟ عائشہ ہکا بکا رہ گئی۔ میں ایسی ہوں؟ تمہیں پتا ہے تم کیا کہہ رہی ہو؟ ہاں، تم مین ہو۔ وہ آگے بڑھ کر اپنی چھوٹی چھوٹی مٹھیوں سے عائشہ کے گھٹنے پہ مکے مارنے لگی۔ حیا نے پیچھے سے اسے، میں نے کیا کیا ہے؟ عائشہ روحان سی ہو گئی۔ تم لڑ رہی تھی عبد الرحمن سے، اسی لیے وہ انڈیا چلا گیا ہے، کیونکہ تم اس سے لڑ رہی تھی۔ تم نے اسے تھپڑ بھی مارا تھا اور تم نے اسے کہا تھا کہ وہ بہارے گل سے بے تکلف نہ ہوا کرے۔ وہ تمہاری وجہ سے یہاں سے گیا ہے، میں نے خود دیکھا تھا سوراخ سے۔ عائشہ کا چہرہ یک دم سرخ پڑ گیا، اس کی آنکھوں میں جیسے بہت سے زخم ابھرے۔ سنو بہارے! وہ آگے بڑھی اور ایک دم بے حد جارحانہ انداز سے بہارے کے کندھے دبوچ کر، عبد الرحمن ہمارا نہیں ہے اور وہ جلد یا بدیر ہمیں چھوڑ کر چلا جائے گا۔ تم گندی ہو، تم جھوٹ بولتی ہو۔ میں جھوٹ نہیں بولتی، میں کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ اب میری بات غور سے سنو۔ اس نے غصے سے بہارے کو جھٹکا دیا۔ عبد الرحمن مر گیا ہے ہمارے لیے۔ ایک جھٹکے سے اس نے بہارے کے کندھے چھوڑے اور تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی اوپر چلی گئی۔ بہارے کے آنسو ایک دم سے رک گئے۔ وہ بالکل ساکت و جامد ہو چکی تھی، لب آپس میں پیوست کیے وہ گویا سانس روکے بیٹھی تھی۔ بہارے! اس نے تعصب سے اسے پکارا۔ وہ ایک دم اٹھی اور بھاگتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ حیا نے گردن موڑ کر دیکھا، ان کے مشترکہ بیڈ روم کا دروازہ کھلا تھا اور بہارے بیڈ پر چت لیٹی نظر آ رہی تھی۔ ابھی اسے چھڑنا نامناسب تھا، سو عائشہ کی تلاش میں سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ عائشہ چھت پر تھی، وہ ٹیرس کی ریلنگ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اس کے پیچھے کھلا سیاہ آسمان تھا اور نیچے جدیسی کے اونچے پولز کی مدھم بتیاں
اندھیرے میں بھی وہ اس کے سیاہ سکارف میں دمکتے چہرے پر لڑکتے آنسو دیکھ سکتی تھی۔ اسے بے اختیار ڈی جے یاد آئی جب وہ ناراض ہو کر اسٹڈی میں چلی گئی تھی۔ عائشہ، وہ دکھی دل سے کہتی اس کے ساتھ آ بیٹھی اور ہولے سے اس کا ہاتھ تھاما۔ عائشہ نے ہاتھ نہیں چھڑایا، وہ بس اپنے گھٹنوں کو دیکھتی بے آواز روئے گئی۔ عائشہ، یوں مت رو، وہ بچی ہے، اس سے یوں ہی کہہ دی وہ بات۔ مجھے پتا ہے تم کسی سے نہیں لڑ سکتی۔ بہارے ٹھیک کہہ رہی ہے، میں واقعی عبد الرحمان سے لڑی تھی، مگر صرف اس وقت جب میں بہت پریشان تھی، لیکن وہ میری وجہ سے واپس نہیں گیا۔ وہ ہماری وجہ سے کچھ نہیں کرتا، وہ سب کچھ اپنی مرضی سے کرتا ہے، لیکن میں کیا کرتی؟ مجھ سے آنے کی تکلیف نہیں دیکھی گئی۔ کیا ہوا آنے کو؟ عائشہ نے بھیگی نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا تمہیں عبد الرحمان نے بتایا ہے کہ اس کا ایک بھائی بھی ہے؟ نہیں، وہ بری طرح چونکی۔ میں اور بہارے اپنے والدین کے ساتھ اناتولیہ کے ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ 1 سال پہلے ہمارے والدین کا ایک ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا، تو ہماری سب سے قریبی عزیزہ یعنی ہماری دادی آنے ہمیں ادھر لے آئی۔ یہ گھر آنے کا اپنا نہیں تھا، یہ گھر آنے کے والد کی ملکیت تھا۔ بعد میں نسل در نسل چلتا میرے باپ اور پھر مجھ تک آیا۔ آنے کے دونوں بیٹوں نے اس سے اپنا حصہ نہیں لیا، سو آنے نے قانونی کارروائی کے بعد اسے میرے نام کر دیا۔ جب ہم یہاں آئے تھے تب یہاں صرف آنے اور عبد الرحمان رہتے تھے، مگر مجھے یاد تھا کہ آنے کا ایک اور بیٹا بھی تھا۔ تب آنے نے بہت دکھ سے بتایا کہ ان کا دوسرا بیٹا ہمارے آنے سے چند ماہ قبل گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ کیوں، کیسے؟ عبد الرحمان لا علم تھا، مگر آج سے 3 ماہ قبل مجھے کسی نے بتایا کہ وہ عبد الرحمان کے آفس میں جاتے دیکھا گیا ہے، اور یہ کہ وہاں سے کسی جھگڑے کی آواز آ رہی تھی۔ تب میں عبد الرحمان سے بہت لڑی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا بھائی کدھر ہے، مگر اس نے سب سے جھوٹ بولا۔ آنے کو تو ابھی تک نہیں معلوم کہ عبد الرحمان اس کے بارے میں جانتا ہے، مگر اس کا بھائی کہاں گیا؟ یہی تو میں نے عبد الرحمان سے پوچھا تھا، مگر وہ کسی بات کا ٹھیک جواب دے تب نہ۔ وہ کہتا ہے اس نے اپنے بھائی کو نہیں نکالا، وہ خود سب کچھ چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ پہلے تو ان دونوں کی بہت دوستی تھی۔ عبد الرحمان پانی کی طرح اس پہ پیسہ بہایا کرتا تھا، پھر ایک دم سے وہ کیوں سب کچھ چھوڑ کر چلا گیا، یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ آنے اس کو بہت یاد کرتی ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیسے ان کے لیے کچھ کروں۔ تم نے دیکھا ہوا ہے ان کے دوسرے بیٹے کو؟ جب میں 11 سال کی تھی تب آخری بار اسے اپنے سامنے دیکھا تھا، پتا نہیں وہ اب کہاں ہوگا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ استنبول میں ہی ہے، مگر ہوٹل گرینڈ میں عمومی تاثر یہی ہے کہ وہ یونان چلا گیا ہے اور وہاں وہ ہوٹل گرینڈ کی کین میں کام کر رہا ہے۔ مگر یقین مانو، یونان میں ہمارے ہوٹل کی کوئی شاخ نہیں ہے۔ وہ اب رو نہیں رہی تھی، مگر اس کے آنسو سے بوجھل تھے۔ عائشہ، تم اور بہارے عبد الرحمان کی اتنی تعریفیں کرتے ہو، میں نے تم سے کبھی یہ نہیں کہا، مگر آج مجھے یہ کہنے دو کہ وہ استنبول میں خاصا بدنام ہے۔ لوگ اسے اچھا آدمی نہیں سمجھتے۔ میرا دل ان باتوں کو نہیں مانتا۔ لوگ مجھے بھی آ کر یہ باتیں کہہ دیتے ہیں، مگر میں جانتی ہوں کہ وہ بہت اچھا ہے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ واقعی بہت اچھا ہے، بس اس نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا، اس نے ہمارے ساتھ بہت غلط کیا۔ وہ عائشہ کی بات نہیں سن رہی تھی، اس کا دماغ اسی ایک نقطے پہ مرکوز ہو گیا تھا۔ عبد الرحمان پاشا کا ایک گمشدہ بھائی۔ کوئی بھی شخص یوں ہی اتنا بڑا بزنس، بالآخر اسے عبد الرحمان کی کمزوری مل گئی تھی۔ اب آئے گا اونٹ پہاڑ کے نیچے۔ کھایا کھایا۔ صبح وہ عائشہ کے زور زور سے چلانے پر ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ کیا ہوا؟ اس نے پریشانی سے عائشہ کو دیکھا، جس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ بہارے گھر پہ نہیں ہے، وہ کہیں بھی نہیں ہے، ساری میری غلطی ہے، میں نے کل اسے ڈانٹا تھا۔ عائشہ بس رو دینے کو تھی، وہ ایک جھٹکے سے بستر سے نکلی تھی۔ باہر کھڑے گارڈ نے بتایا کہ اس نے بہارے کو باہر جاتے نہیں دیکھا، وہ پچھلے دروازے سے نکلی ہوگی۔ اس گھر میں ایک پچھلا دروازہ بھی ہے، عبد الرحمان کی عنایت، وہ ہر شے میں بیک ڈور رکھتا ہے۔ عائشہ تلخی سے بڑبڑاتی اس کے ساتھ باہر نکلی۔
عائشے مجھے پتا ہے وہ کدھر ہوگی۔ اسے یقین تھا کہ وہ سمندر پر گئی ہوگی۔ جب وہ اس ویران سمندر پر پہنچی تو وہ انہیں دور سے ہی نظر آ گئی۔ وہ وہیں اس پر بیٹھی تھی جہاں وہ تینوں کل چٹائی ڈالے بیٹھی تھی۔ اس کے گھنگریالے بال ہوا سے اڑ رہے تھے اور وہ خالی خالی نگاہوں سے سمندر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں سیپ اور دوسرے میں چھڑا تھا۔ بہارے عائشہ بمشکل اپنی آنسو روکتی بھاگتی ہوئی بہارے کے گلے لگ گئی۔ تم ایسے کیوں آ گئی؟ میں اتنی پریشان ہو گئی تھی۔ بہارے نے بیران سی نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا، پھر ہاتھ میں پکڑی سیپ عائشہ کے سامنے کی۔ عائشہ میرا سیپ پھر خالی نکلا۔ اس نے بہت دکھ سے سیپ کھول کر دکھائی۔ تم میرے سارے موتی لے لینا، میں انہیں اب بازار میں نہیں بیچوں گی۔ تم حیا کے تینوں موتی بھی لے لینا جو اس کے کزن نے دے تھے، مگر اب تم روگی نہیں۔ نہیں عائشہ، بہارے نے نفی میں سر ہلایا، میرا موتی کھو گیا ہے، وہ اب کبھی واپس نہیں آئے گا۔ حیا بہارے کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھی اور اس کے گیلے ہاتھ تھام کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہنے لگی، چیزیں وقتی ہوتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، بکھر جاتی ہیں، رویے دائمی ہوتے ہیں، صدیوں کے لیے اپنا اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ وہ خود ہار نہ مان لے، اور آج تم ایک کھوئے ہوئے موتی سے ہار مان لی۔ بہارے نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا، وہ جیسے کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی۔ اپنے دکھ میں دوسروں کا دل نہیں دکھاتے بہارے، میں تمہیں بالکل ویسا ہی نیکلس لا دوں گی، پرومس۔ اور پھر شام میں اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے اس نے عائشہ سے کہا کہ جب عبد الرحمن کا فون آئے وہ اسے بتائے۔ سو جب اس کا فون آیا تو عائشہ نے کارڈلیس سے تھما دیا اور جو خود دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ السلام علیکم، وہ بہت دھیمی آواز میں بولی تھی۔ وعلیکم السلام، خیریت؟ وہ جیسے بہت حیران ہوا تھا۔ جی وہ مجھے کچھ کام تھا۔ اسے یاد تھا کہ آخری دفعہ اس نے عبد الرحمن کو کام کہا تھا تو اس کا نتیجہ بہت بھیانک نکلا تھا، مگر اب وہ اسے ایک اور موقع دے رہی تھی۔ کہیے، آپ کو ہم سے بات کرنے کا دل تو اس کا چاہا کہ فون دیوار پر دے مارے، مگر برداشت کر گئی اور ساری بات کو سنائی۔ آخر میں بولی، آپ مجھے اس شاپ کا نام بتا سکتے ہیں جہاں سے آپ نے وہ نیکلس لیا تھا؟ وہ میرا گفٹ تھا، سو مجھے ہی دوبارہ لینا چاہیے، لیکن چونکہ میں ابھی ملک سے باہر ہوں تو میرا بندہ اس شاپ کے واؤچرز آپ کو دے جائے گا۔ آپ جواہر کی اس شاپ سے وہ نیکلس خرید کر بہارے کو دے دیجیے گا۔ السلام علیکم، بے لچک اور خشک انداز میں کہہ کر اس نے فون رکھ دیا۔ حیا نے ایک متنفر نگاہ کارڈلیس پر ڈالی اور تہیہ کر لیا کہ آئندہ وہ کبھی اس شخص سے بات کرنے کی زحمت نہیں کرے گی۔ اس کا خیال بہت جلد غلط ثابت ہونے والا تھا۔ ہوٹل گرینڈ کا ملازم اگلی صبح واؤچر لے کر آیا، مگر تب جب وہ تینوں استنبول جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ عائشہ کو بینک میں کوئی کام تھا، سو وہ اور بہاری اس کی ہمراہ چل رہی تھی۔ حیا نے واؤچرز لے کر کمرے میں رکھے، مگر فیری کے لیے روانہ ہوتے وقت وہ انہیں اٹھانا بھول گئی۔ سو استنبول آ کر وہ جواہر نہیں گئی۔ نیکلس پھر کبھی خرید لیں گے، کیونکہ اس پر پرونا تو بہارے کا موتی ہی تھا جو جانے کب نکلے۔ مگر سبانجی کے ڈوم میں جا کر وہ اپنی پزل باکس ضرور اٹھا لائی تھی۔ وہ صبح کی کلاسز کا ٹائم تھا اور ڈورم خالی پڑا تھا، سو نہ وہ کسی سے خود ملی اور نہ کسی سے سامنا ہوا۔ پزل باکس اور چند ضروری چیزیں لے کر جب وہ باہر آئی تو عائشہ کے کاموں میں اتنا وقت ہی نہیں ملا کہ استقلال اسٹریٹ جا سکتی۔ وہ دوپہر تک ہی واپس آ گئے۔ اپنا پزل باکس اس نے احتیاط سے الماری میں کپڑوں کے نیچے رکھا، اب اس نے جلد از جلد اسے کھولنا تھا۔ رات کو وہ عائشہ اور بہارے کے سونے کے بعد پزل باکس نکال کر دبے قدموں میں چلتی باہر آئی۔ اس کا رخ کچن کی طرف تھا۔ کاؤنٹر سے ٹیک لگا کر کھڑے اس نے کوٹ بار کی سلائیڈز اوپر نیچے کرنا شروع کی۔ پہلے اس نے عائشہ لکھا، مگر باکس جامد رہا۔ اسے یہی توقع تھی، یعنی باکس لیتے ہی خریدار نے پاس ورڈ بدل دیا ہوگا۔ پھر اس نے ینگن لکھا، جو آگ کو ترکی میں کہتے ہیں۔ باکس جوں کا توں رہے۔ اسے یہی امید تھی، اب اسے وہ کرنا تھا جس کی طرف ہیراکلیٹس کا کال اشارہ کر رہا تھا۔ آگ، اصلی والی آگ۔ اس نے ماچس اٹھائی اور تیلی سلگا کر باکس کے قریب لائی، مگر آنچ لکڑی کو سیاہ کرنے لگی اور شعلہ تیلی کو کھا کر اس کی انگلی تک پہنچنے لگا تو اس نے جھنجھلا کر تیلی پھینکی۔
चंद लम्हे वो कुछ सोचती रही, फिर बॉक्स लिए बाहर आई। लिविंग रूम का आतिशदान सर्द पड़ा था। उसने नॉब फेर कर आग लगाई तो मस्तूरी लकड़ियों वाला हीटर जल गया। वो बॉक्स को दोनों हाथों में पकड़े इस जगह के करीब लाई जहां सिर्फ दहकते अंगारे थे, शोले ना थे। हीटर की तपश उसकी उंगलियों को छूने लगी। वो जब्त करके बॉक्स पकड़े बैठी। बार बार निगाहों के सामने वो तकलीफदार रात उभरती। अलाव, खोलता माए, दहकती सलाखें। उसने सर झटक कर तवज्जो बॉक्स की तरफ मरकूज की। उसने उसे जरा तिरछा पकड़ रखा था, यूं कि उसके दोनों अतराफ अंगारों के सामने थे। जो तरफ जरा ज्यादा सामने था, उस पर हरूफ उभरना शुरू हो गए थे। हरूफ बल्कि अल्फाज, फिक्रे। उसने हैरत से बॉक्स की इस साइड को देखा जिसका रंग तपश के साथ स्याह हो रहा था और ऊपर सुनहरी से अल्फाज उभर रहे थे। वो शायद लाशऊरी तौर पर 6 हरफी लफ्ज की तवक्को कर रही थी, मगर यहाँ तो हया ने बॉक्स आग से हटाकर देखा। उस पर लिखे वो फिक्रे वाजिया थे। वो कोई नज़मिया शेर था। मार्क्ड ऑन होमर्स डाउट्स अ स्टिक विद ट्विन स्प्राउट्स। होमर के शबहात पे निशान ज़दा एक छड़ी जिसकी 2 नोकें होती हैं। वो अभी इन अल्फाज पर ठीक से उलझ भी ना सकी कि उसकी निगाह एक स्याह होती तरफ से मुत्सल जगह पर पड़ी जो जरा सी तपश से जगह को मिली थी। उसने वहां चंद चंद अधूरे हरूफ जाहिर किए थे। हया ने वो तरफ आग के सामने की। अधूरे अल्फाज मुकम्मल होकर एक शेर में ढल गए। राउंड द एमरल्ड क्रूसिफाइड एंड द फ्रीडम पेट्रीफाइड। मसलूब ज़दा जमर्द और ठहरी हुई आज़ादी के गिर्द। किसी एहसास के तहत उसने तीसरी मुत्सल दीवार को आंच दिखाई। बॉक्स की तीसरी तरफ भी किसी जादुई असर की तरह स्याह पड़ने लगी और ऊपर जैसे कोई अनदेखा कलम सुनहरी रोशनाई से लिखने लगा। स्नैप देयर अ ब्लडी पाइन, स्प्लिट देयर सम टीयर्स डिवाइन। इधर खून में डूबा सनूबर चटकता था और आफाकी आंसू बिखरते थे। अब कोट बार से मुत्सल 2 दीवारें और तीसरी जो कोट बार के बिल्कुल मतवाजी थी हरूफ से भरी जा चुकी थी। बाकी ऊपर ढक्कन की सतह जहां हेराक्लितुस का कॉल लिखा था रह गई थी, या फिर निचली तरफ। उसने दोनों को आंच दिखाई मगर कुछ ना हुआ। अब सिर्फ कोट वाली तरफ बची थी। हया ने एहतियात से उसको अंगारों के करीब किया। जैसे जैसे तपश लकड़ी को छूती गई कोट बार के 6 चौखटों के ऊपर शेर उभरता गया। A love lost in symbolic smell under which the lines dwell। अलामती खुशबू में एक प्यार खो गया जिसके नीचे लकीरें रहती हैं। पजल बॉक्स का आखिरी शेर। 8 मिसरों की नज़म पूरी हो गई थी। अब ये नज़म किस तरफ इशारा कर रही थी, ये उसको अभी सोचना था। पहली बार उसे बुरी तरह से मुतसम की कमी महसूस हुई थी। बहारें फूल चुनने के लिए गई थी और अब नीचे दरख्तों में इधर उधर भागी फिर रही थी। नेकलेस का गम अब तक उसे भूल भाल चुका था। वो आयशे के साथ एक दरख्त तले चटाई पर बैठी उसकी हदायत के मुताबिक हाथ में पकड़े लकड़ी के टुकड़े को तराश रही थी। सापहर की नरम सी धूप सनूबर के दरख्तों से छन छन कर उन पर गिर रही थी। एक पजल बॉक्स बनाने के लिए 507 लकड़ी के छोटे बड़े टुकड़े दरकार होते थे। खासा मेहनत तलब काम था। आयशे ने अनातोलिया के एक गांव में किसी मोहम्मद चीनी कारीगर से ये फन सीखा था। तुम्हें वाउचर्स मंगवाने की क्या जरूरत तुम्हें वाउचर्स मंगवाने की जरूरत नहीं थी। अब्दुल रहमान की तो कीमती तोहफे देने की आदत है। यूं ही बहारे की आदतें बिगड़ती जाएंगी। उसकी बात पर हया ने सर उठाया। उसने ढीली चोटी बांधकर आगे को डाल रखी थी और चंद लटें चेहरे के अतराफ में झूल रही थी। मैं तो अपनी तरफ से देना चाहती थी मगर उसने मेरी पूरी बात ही नहीं सुनी। अब ले ही आया है तो वापस क्या करना। वो सर झुकाकर रंदा लकड़ी के टुकड़े पर आगे पीछे रगड़ने लगी। लकड़ी के बारीक रोल शुदा चिप्स से नीचे गिर रहे थे। और हाँ, बहारे ने तुम्हारे लिए कुछ खरीदा था। उसे लगा उसने तुमसे उस दिन बदतमीजी कर दी थी। अच्छा, क्या खरीदा है? वो मध्यम मुस्कुराहट के साथ पूछने लगी। एक रेशमी स्कार्फ। मगर मैं तो सर पे स्कार्फ नहीं लेती। बेहतियार उसके लबों से निकला, फिर पछताई। किसी के तोहफे के लिए ऐसे तो नहीं कहना चाहिए। कोई बात नहीं, तुम गर्दन में ले लेना। हाँ, ये ठीक है। वो मुस्कुरा कर दोबारा रंदा लकड़ी पर रगड़ने लगी।
تمہیں پتہ ہے عائشہ، جب میں چھوٹی تھی نا، 10 11 سال کی، تب مجھے اسکارف پہننے کا بہت شوق تھا۔ میرے ابا اور تایا فرقان دونوں مجھے اکثر سر ڈھانپنے کو کہا کرتے تھے، انہیں ایسے بہت اچھا لگتا تھا۔ میری اماں بھی چاہتی تھی کہ میں سر ڈھکا کروں تاکہ میرے چہرے پہ نور آ جائے اور میں اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو جاؤں۔ انہوں نے مجھے قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے 1 سال اسلامک اسکول میں بھی داخل کروایا، مگر میں تیسرے روز ہی بھاگ آئی۔ تب میرا اسکارف پہننے کو بہت دل چاہا تو کیوں نہیں لیا؟ جواباً حیا نے دھیرے سے شانے اچکائے۔ مجھے آہستہ آہستہ سمجھ آ گئی کہ میرا فیس کٹ ایسا ہے کہ میں اسکارف میں اچھی نہیں لگوں گی، وہ کہہ کر سر جھکائے کام کرنے لگی۔ عائشہ اسی طرح ہاتھ روکے اسے دیکھ رہی تھی۔ کس کو؟ ہاں، اس نے ناسمجھی سے سر اٹھا کر عائشہ کو دیکھا۔ تم کس کو اسکارف میں اچھی نہیں لگو گی؟ لوگوں کو؟ اور اور کیمرے کو، مثلاً تصویروں میں؟ اور اور خود کو؟ اور اللہ تعالیٰ کو؟ عائشہ دھیرے سے مسکرائی۔ اس کی سبز آنکھیں نرم دھوپ میں سنہری لگ رہی تھی۔ ہو سکتا ہے تم اسکارف میں اللہ تعالیٰ کو بہت اچھی لگتی ہو۔ وہ ایک دم بالکل سن ہوئی عائشہ کو دیکھے گئی۔ تم نے ایک دفعہ مجھ سے پوچھا تھا حیا کہ میں ہر وقت اسکارف کیوں پہنتی ہوں؟ عائشہ سر جھکائے لکڑی کے ٹکڑے کا کنارہ تراشتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میں تمہیں بتاؤں، میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں وہ خوبصورت ملبوسات پہنوں جو بیوقدہ میں استنبول یا اٹلی یا اسپین کی لڑکیاں پہن کر آتی ہیں، بالکل جیسے ماڈلز پہنتی ہیں، اور جب وہ اونچی ہیل کے ساتھ ریمپ پہ چلتی آ رہی ہوتی ہیں تو ایک دنیا ان کو مسحور ہو کر دیکھ رہی ہوتی ہے۔ میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی ایسے اسمارٹ اور ٹرینڈی ڈیزائنر لباس پہن کر جب سڑک پر چلوں تو لوگ مسحور و متاثر ہو کر مجھے دیکھیں۔ لیکن وہ سانس لینے کو رکی۔ حیا بنا پلک جھپکے سانس روکے اسے دیکھ رہی تھی۔ لیکن پھر مجھے ایک خیال آتا ہے، یہ خیال کہ ایک دن میں مر جاؤں گی جیسے تمہاری دوست مر گئی تھی، اور میں اس مٹی میں چلی جاؤں گی جس کے اوپر پھر ایک دن سورج مغرب سے نکلے گا اور زمین کا جانور زمین سے نکل کر لوگوں سے باتیں کرے گا اور لال آندھی ہر سو چلے گی۔ اس دن مجھے بھی سب کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تم نے کبھی اولمپکس کے وہ اسٹیڈیم دیکھے ہیں جن میں بڑی بڑی اسکرینز نصب ہوتی ہیں؟ میں خود کو ایک ایسے اسٹیڈیم میں دیکھتی ہوں، میدان کے عین وسط میں کھڑے۔ اسکرین پہ میرا چہرہ ہوتا ہے اور میدان لوگوں سے بھرا ہوتا ہے، سب مجھے ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور میں اکیلی وہاں کھڑی ہوتی ہوں۔ میں سوچتی ہوں حیا، اگر اس وقت میرے رب نے مجھ سے پوچھ لیا نا، اناتولیہ کے عائشہ گل، اب بتاؤ تم نے کیا کیا؟ یہ بال، یہ چہرہ، یہ جسم، یہ سب تو میں نے تمہیں دیا تھا، یہ نہ تم نے مجھ سے مانگ کر حاصل کیا تھا اور نہ ہی اس کی قیمت ادا کی، یہ تو میری امانت تھی، مگر تم نے اسے میری مرضی کے مطابق استعمال کیوں نہیں کیا؟ تم نے اس سے وہ کام کیوں کیے جن کو میں ناپسند کرتا ہوں؟ تم نے ان عورتوں کا راستہ کیوں چن لیا جن سے میں ناراض تھا؟ میں نے ان سوالوں کے بہت جواب سوچے ہیں، مگر مجھے کوئی جواب مطمئن نہیں کرتا۔ روز صبح اسکارف لینے سے پہلے میری آنکھوں کے سامنے ان تمام حسین عورتوں کے دلکش سراپے گردش کرتے ہیں جو ٹی وی پہ میں نے کبھی دیکھی ہوتی ہیں، اور میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کا راستہ چن لوں، مگر پھر مجھے وہ آخری عدالت یاد آ جاتی ہے۔ تب میں سوچتی ہوں کہ اس دن میں اللہ کو کیا جواب دوں گی؟ میں ترازو کے ایک پلڑے میں وہ سراپا ڈالتی ہوں جس میں میں خود کو اچھی لگتی ہوں، اور دوسرے میں وہ جس میں اللہ تعالیٰ کو اچھی لگتی ہوں۔ میری پسند کا پلڑا کبھی نہیں جھکتا، اللہ کی پسند کا پلڑا کبھی نہیں اٹھتا۔ تم نے پوچھا تھا کہ میں اسکارف کیوں لیتی ہوں، سو میں یہ اس لیے کرتی ہوں کیونکہ میں اللہ کو ایسے اچھی لگتی ہوں۔ وہ اب چھرے کی نوک سے لکڑی کے کنارے خم ڈال رہی تھی۔ لڑکیاں سمندر کی ریت کی مانند ہوتی ہیں حیا، ایا پڑی ریت، اگر ساحل پہ ہو تو قدموں تلے روندی جاتی ہیں، اور اگر سمندر کی تہ میں ہو تو کیچڑ بن جاتی ہیں، لیکن اسی ریت کا وہ ذرہ جو خود کو ایک مضبوط سیپ میں ڈھک لے وہ موتی۔ جوہری اس ایک موتی کے لیے کتنے ہی سیپ چنتا ہے اور پھر اس موتی کو مخملے ڈبوں میں بند کر کے محفوظ تجوریوں میں رکھ دیتا ہے۔ دکان کا کوئی جوہری اپنی دکان کے شوکیس میں اصلی جویلری نہیں رکھتا، مگر ریت کے ذرے کے لیے موتی بننا آسان نہیں ہوتا، وہ ڈوبے بغیر سیپ کو کبھی پا نہیں سکتا۔
حیا اب اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ ریگ مال لکڑی کے ٹکڑے پہ رگڑ رہی تھی۔ لکڑی کی گھنگریالی پتریاں اتر اتر کر نیچے گر رہی تھی۔ اس کے اندر بھی کچھ ایسا ہی چٹک رہا تھا۔ کیا وہ سمجھ نہیں پاتی تھی اور کبھی اسے لگتا وہ کبھی سمجھ نہیں سکے گی۔